بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ دنیا کی سب سے طاقتور قوم 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے، جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضرت ابن عباس اور مقاتل سے منقول ہے کہ ان کے قد 6 گز یا 18 فٹ تھے۔ قوم عاد سے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا کسی قدیم تاریخی کتب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ قرآن کریم کے ذریعے ہی بن سکتا ہے یا پھر ان اثریات کے ذریعے جو محققین علم آثار نے ان کے بارے میں حاصل کی ہیں۔ پہلا ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے اس کے بیان کردہ حقائق کو بلا شبہ قطعیت حاصل ہے، جبکہ دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی ہے۔ قوم عاد کا ذکر قرآن کریم کی 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی 4تھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا، چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض کتب میں اس شخص کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے: عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ وہ عرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹر چیلنجز کی مدد سے دریافت کیے۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحیرہ عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حجر، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ہے، جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 6,50,000 مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر میں فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ قوم عاد اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتی تھی اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا گیا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کیں، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کیں۔ شاید اس لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوئی۔ مولانا مفتی محمد شفیع بیان فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی، اور اس کی صرف ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم ہوئی اور سونے چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رؤسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ سب محلات بھی مسمار ہو گئے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر درہ منصور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد انتہائی زور آور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ ان کے بتوں کے نام سمود اور رہب تھے۔ ابن کثیر میں تیسرا نام سمد بیان ہوا ہے۔
مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ نے ان کی قوم کو ایک نیک صالح بندے کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے و بہرے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد فرما۔ فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانے میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا، پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ وعظ و نصیحت کرتے رہے اور فرماتے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تھی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے اور ان کی مشکلات رفع ہو جاتی تھیں۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما کے مالک کی ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں قوم عمالیق کے معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کرانے والے سردار کا نام عقیل بن عنبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگ کے بادل بھیجے، سفید، سرخ، سیاہ۔ پھر آسمان سے آواز آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ کیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر آواز آئی کہ تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے، یعنی آندھی، جس میں درد دینے والا عذاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس تیز آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا اور اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔